بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ المنتظر ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پروگرام علم و معرفت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ذوقشاں نقوی۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں الرمضان اسلامک انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل خانم سلمیٰ بطول حسینی صاحبہ، جن سے آج ہم بات کریں گے مولا سجاد علیہ السلام کے موضوع کے بارے میں کہ ان کی زندگی کتنی مصیبتوں اور کتنی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اور گزارتے ہوئے گزری۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اور کس طرح مولا سجاد نے اور بی بی زینب نے واقعہ کربلا کے بعد اس واقعے کو زندہ رکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب پروگرام میں آپ کو باقاعدہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ مولا سجاد کے جو دو اتنے بڑے القابات ہیں، زین العابدین، سید الساجدین، تو کتنی عبادات مولا نے کی کہ ان کو یہ لقب دے دیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آج ہمارا موضوع گفتگو امام سجاد علیہ السلام کے جو ہمارے چوتھے امام ہیں، یعنی کہ امامت کی کڑی کے چوتھے نور ہیں، ان کے ایام بھی انہیں کے چل رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگی پہ، ان کی زندگانی پہ تھوڑا سا غور کریں۔ تو ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہمیں ملیں گے، کبھی ان کی علم و معرفت کا پہلو ملے گا، کبھی ان کے فہم و فراست کا ملے گا، کبھی ان کی سیاست اور قیادت کا کے موضوعات ملیں گے، ان پر ہم بات کر سکتے ہیں، کبھی ان کی ان موضوعات پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے واقعے کے بعد اور جو کوفہ اور شام کے جو سفر تھا، بالکل اس میں جو ان کے اوپر مظالم کیے گئے۔ لیکن اگر ان تمام تر امام کی زندگانی کو، ان کے تمام تر ان موضوعات کو اگر میں جمع کرنا چاہوں تو ایک آیت میں بھی ہم جمع کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال سورہ صف میں بیان کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی کہ اے لوگو، اے ایمان والو، کہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ تو اگر ہم امام کی زندگی کا لیں تو امام نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا، یعنی کہ کوئی بات ایسی نہیں کہی کہ جس پر مولا نے عمل نہ کیا ہو اور لوگوں کو ہدایت کر دی ہو۔ اسی طرح اگر ہم مولا کے واقعات کو لیتے جائیں اور امام جس چیز سے زیادہ مشہور سید العابدین، سید الساجدین امام کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ عبادتوں کی زینت، سجدوں کی زینت کہا جاتا ہے مولا کو، تو اس میں سب سے مین پہلو مولا کی عبادت کا پہلو آ جاتا ہے کہ مولا کس طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادت کا جب بھی نام آئے تو ہمارے ذہن میں نماز آتی ہے، دعائیں آتی ہیں، تو ایک پہلو اگر نماز کو لیں تو مولا کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا ایک دن میں ہزار رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں 1000 رکعت نماز ادا کرنا، کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ اگر کوئی اس چیز کی لذت کو محسوس کرنا چاہے اور اس کیفیت کو محسوس کرنا چاہے تو وہ دیکھے شبہ قدر میں، کہ شبہ قدر میں جب ایک رات میں 100 رکعت نماز ادا کرنے کا کہا گیا تو 100 رکعت نماز وہی ادا کر پاتا ہے کہ جس کا اللہ سے رابطہ قوی ہو۔ وہ نہیں ادا کر پائے گا کہ جس کا اللہ سے رابطہ قوی نہیں ہے، وہ اتنی دیر نہیں قیام کر پائے گا، اتنی دیر نہیں سجدے کر پائے گا۔ اتنے سجدے کرنا اس کے لیے چاہت اور ایک تعلق کی ضرورت، بالکل یہ عشق الہی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی 100 رکعت نماز ادا کر رہا ہے تو وہ عشق الہی میں اگر میب ہو کر ادا کرے گا تو ہی ادا کر سکتا ہے۔ ایک سال میں 100 رکعت اور ایک دن میں 1000 رکعت، تو مولا ایک دن میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ جلدی سے ادا کر دی، کوئی کیفیت مختلف نہیں ہے، بس نماز کو ادا کرنا۔ تو مولا کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو مولا کی کیفیت اس طرح ہوتی تھی کہ مولا کے جسم میں لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولا آپ وقت کی حجت ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں، وہ تو کوئی اس طرح کی کیفیت کا اظہار کریں یا اس کے جسم میں تو لرزہ طاری ہو کہ جو گناہ گار ہیں یا کوئی خدا سے خوف زدہ ہو رہا ہے، لیکن مولا آپ کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے آپ کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ سلطان و سلاطین کی صدا آ رہی ہے، کہ وہ سلطان اور سلاطین مجھے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں جاؤں، مجھے اس کی بارگاہ میں جا کر جواب دہ ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں جا کر لبیک کہنا ہے۔ سید العابدین کہلانا آسان نہیں ہے، سید الساجدین کہلانا آسان نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ہمیں مولا ملتے کے ہیں۔ سجدوں کی کیفیت کیسی ہوتی تھی؟ مولا کے سجدوں کی کیفیت ایسے ہوتی تھی کہ گویا کہ ایسا سجدہ نہ آج تک کسی نے ادا کیا ہو اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ مولا کو سید الساجدین کہا جاتا ہے، کیونکہ سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان واقعاً خالصتاً خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سجدہ فقط کس کے لیے کر رہا ہے؟
خدا کے لیے کر رہا ہے. اور مولا کے متعلق ملتا ہے کہ مولا بہت طولانی سجدے کیا کرتے تھے، ایسے کہ اگر فجر کے وقت مولا نے سجدہ کرنا شروع کیا تو بعض دفعہ جو ہے وہ سورج نکل آتا تھا لیکن مولا ابھی تک سجدے کی کیفیت میں ہوا کرتے تھے. تو اسی طرح ہم دیکھیں کہ عبادت کے یہ پہلو ہیں مولا کے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ مولا کے ایک فرزند تھے، وہ کنویں کی جانب بڑھے، مولا عبادت میں تھے اور بچہ جو ہے وہ کنویں میں گر گیا. لیکن مولا کو لوگوں نے جب دیکھا کہ بچہ کنویں میں گر گیا، مولا کو صدا دی، کیونکہ وقت کی حجت تھے، کوئی حل نکال سکتے تھے، کوئی حل بتا سکتے تھے. تو انہوں نے صدا دی، کہا کہ مولا آپ کا بچہ کنویں میں گر گیا. بہت صدائیں دی لیکن مولا نے توجہ نہیں کی، مولا نے نہیں سنا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیا باہر صدائیں بلند ہو رہی ہیں، نہیں پتہ چلا. جیسے ہی نماز تمام ہوئی اور پھر اس مسئلے کو دیکھا. تو اب سوال یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ آیا ایسا کیا اتنی بھی کیا انسان عبادت میں اس قدر محو ہو جائے کہ اسے یہ بھی آواز سنائی نہ دے کہ اس کا فرزند کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے والدین کو. یہاں تک کہ ویسے شرعی طور پر بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی کی جان کا خطرہ ہے تو آپ نماز کو توڑ بھی سکتے ہیں. لیکن مولا کی کیفیت کیا تھی مولا کو معلوم ہی نہیں ہوا. اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کو معلوم ہی نہ ہو، اور ہم دیکھیں ہم جب عبادت کرتے ہیں تو بھئی سارا کچھ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن مولا نے کیوں نہیں سنا، مولا کو کیوں نہیں سنائی دیا. تو یہاں پر میں ایک خوبصورت تعبیر اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو مصر میں جب حسن یوسف میں محو ہو کر خواتین نے جناب یوسف کے حسن کو دیکھا تھا تو وہ ان کے حسن میں اتنا محو ہو گئی تھیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی انگلیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان کسی چیز میں محو ہو جاتا ہے. اور یہاں پر دیکھیں وہاں کیا تھا کہ وہ عشق حقیقی نہیں تھا، وہ حسن حقیقی نہیں تھا، وہ حسن مجازی تھا کہ جس میں خواتین محو ہوئی تھیں. لیکن اگر کوئی عشق حقیقی میں محو ہو جائے، اگر کوئی عشق حقیقی میں مبتلا ہو جائے تو اس کی کیفیت پھر یہ ہوتی ہے کہ جو امام سجاد علیہ السلام کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آج ہمارا موضوع گفتگو امام سجاد علیہ السلام کے جو ہمارے چوتھے امام ہیں، یعنی کہ امامت کی کڑی کے چوتھے نور ہیں. امام جب وضو کیا کرتے تھے تو وضو کے وقت مولا کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی کہ مولا گریا کیا کرتے تھے. تو روایات میں ملتے ہیں کہ مولا اس قدر گریا کرتے تھے کہ جو وضو کا پانی ہوتا تھا اس میں مولا کے اشک شامل ہو جایا کرتے تھے. اور پھر مولا جب مصلی عبادت پر جاتے عبادت کو شروع کرتے، تکبیر کہتے، سورہ الحمد شروع کرتے. اور جب اس جملے پر آتے یعنی کہ اس جملے پر آتے کہ مالک یوم الدین، تو مولا اس جملے کی بار بار تکرار کرتے کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. یعنی یہ ہے کہ خداوند متعال کے ساتھ رابطہ، کہ خدا کے ساتھ کس قدر ان کا رابطہ قوی تھا. اسی لیے تو آپ کو سید العابدین، سید الساجدین کہا جاتا ہے. پھر اس قدر عبادت میں مولا کا لگاؤ ہوتا تھا، اس قدر ان کا فقط توجہ عبادت میں ہے. ہم اگر اپنی زندگی کا دیکھیں تو میں اگر اپنی بھی بات کروں تو جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو دنیا بھر کی، گھر کی ساری ٹینشنیں، خیالات آنے لگ جاتی ہیں ذہن میں، وہ تمام کام نماز میں یاد آ جاتے ہیں جو عام روٹین میں. اور یہ چیز سب کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک بندہ ایکسپیرینس کرا ہو. بیشتر لوگ اس بات سے ایگری کریں گے کہ آپ جب بھی نماز کے لیے جائیں یا نماز پڑھ رہے ہو تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو دکھ، تکلیف، پریشانی کچھ نہ کچھ ذہن میں آنے لگ جاتا ہے. کیونکہ یہ فطرت انسانی ہے. ہم تمام تر ٹینشنوں اور مشکلات وہ ساری ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ابھی تھوڑے سے فری ہوئے ہیں، ابھی سارا کچھ ہمیں یاد آئے گا. تو وہ تمام کام ہمیں نماز میں یاد آ رہے ہوتے ہیں. کمرے میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، گھر میں کون آیا ہے، کچن میں کیا ہو رہا ہے، بچہ کیا کر رہا ہے. یعنی کہ ہر طرف ہماری جو ہے نا وہ سوچ بھی ہوتی ہے، توجہ بھی ہوتی ہے، اور سب کچھ ہم سن رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم کانشیسلی ایکٹیو ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کی چیزوں. بالکل. لیکن ہم ہے کہاں پہ؟ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. لیکن مولا کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ مولا جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ مولا امام سجاد علیہ السلام عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور مولا کی ابا ان کے دوست سے نیچے گر گئی. تو مولا نے اپنی نماز کو جاری رکھا. انہیں نہیں معلوم کہ میری دوست سے میری ابا گر گئی ہے.
تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی ایک شخص نے پوچھا، آگے بڑھا، اس نے کہا کہ مولا آپ اپنی دوش پر ابا کو رکھ کے پھر بھی نماز کو جاری رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو مولا نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا تھا؟ سبحان اللہ۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک اور واقعہ جو ہمیں مولا کی عبادت کا ملتا ہے، بے شمار واقعات ہیں، اگر ہم ذکر کرنا چاہیں یہاں پہ تو ان کے فضائل کا، خاص طور پر کیونکہ سید العابدین کہلانا آسان نہیں ہے، سید الساجدین کہلانا آسان نہیں ہے، ان کی زندگی کے بہت سے واقعات